بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم البرہان الحسی۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ وجود خدا پر، اللہ کے وجود پر کیا دلائل ہیں۔ شروع کیا مفسر قرآن دامت ظلہ العالی نے برہان الفطرہ کہ پہلی دلیل خود فطرت، انسان کی اپنی فطرت، یہ دلیل ہے۔ فطرت کی پھر پوری وضاحت کی کہ فطرت کسے کہتے ہیں۔ برہان النظم، یہ کائنات کا منظم انداز میں چلنا، قائم رہنا، آگے بڑھنا، یہ نظم از خود کسی ناظم کے وجود پر دلیل ہے۔ وہ ناظم کون ہے؟ وہ جو خالق ہے۔ آج آ گیا برہان حسی کہ ان محسوسات کو ہم دلیل بناتے ہیں۔ جو چیزیں اس کائنات میں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں جو وجود رکھتی ہیں ساری محسوسات ہیں، ان محسوسات، یہ محسوسات خود دلیل ہیں خالق پر۔ کیسے؟ بڑا آسان، تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرما لیں، وہ یہ ہے، آپ کسی بھی ایک محسوس چیز کو لے لیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک، 1 2 3 یہ محسوسات آ گئے۔ اچھا، وہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، کچھ اور عوامل ہیں جنہوں نے اس محسوس کو وجود دیا۔ میں ایک آسان مثال سمجھانے کے لیے، بہت ہزاروں مثالیں، بس ہم بارش برسی ہے، اب یہ بارش کا ہونا یہ محسوسات ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ بارش جو برس رہی ہے، اس بارش کے برسنے کے کوئی عوامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان عوامل میں غور کرو۔ بارش کیسے برسی جی؟ بادل آئے تھے، وہ بادل کیسے بنے؟ پھر بخارات سے، وہ بخارات کہاں سے آئے؟ پانیوں سے، وہ پانیوں سے اوپر کیسے گئے؟ جب آپ اس تہ میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو بھی محسوس آپ کو، جو آپ کی محسوسات ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں کہ ان سب کے نتیجے میں یہ شے ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، پھر آیا وہ عوامل اتفاقاً سب ہو گئے، یا ان عوامل کے پیچھے کسی کی تنظیم، کوئی ارادہ، یا آج کی لغت میں کسی کی پلاننگ تھی؟ آپ نے دیکھا ایک مکان بنا ہوا ہے، بہت آسان ترین مثال، اب اس مکان کے محسوس تو آپ کو ہو گیا، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اب بلڈنگ کے عوامل دیکھیں، کوئی سریا بھی ہے، کوئی اینٹیں بھی ہیں، کوئی نقشہ بھی ہے، کسی بنانے والا بھی تھا، کہیں سے اس کے امکانات ہوئے، فلاں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس کو، بلڈنگ کو وجود دینے کے عوامل پیچھے کتنے سارے ہیں، کتنا سارا پیسہ لگا، کتنا سارا میٹیریل آیا، کتنے سارے لوگوں نے کام کیا، سارا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، آیا یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا؟ اتفاقاً اینٹیں آ گئیں، اتفاقاً بجری آ گئی، اتفاقاً سیمنٹ آ گیا، اتفاقاً بندے آ گئے، یا کسی کی پلاننگ تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ اب ایک مکان کے بارے میں آپ قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ اتفاقاً سب کچھ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بس اسی کائنات میں بھی آپ کو جتنی شے جو محسوس ہو، اس میں غور کرتے جائیں کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے ایک فہرست ہوگی عوامل کی، یہ چیز تھی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو وہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔
بس یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے جس نے اس محسوسات کو محسوس بنایا، خلق کیا. اس کہتے ہیں دلیل حسی. استقراء یعنی اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، پھر ایک نتیجے تک پہنچیں. اس کائنات کے محسوسات کو اگر آپ لیں گے، اب دیکھو نا جی، سائنس نے ترقی کر لی. سائنس کہاں پہنچا؟ سائنس نے کہا جی کہ جناب اس کائنات کی ابتدا ایٹم سے ہوئی، اس ایٹم کے اندر پھر پتہ نہیں اتنے لاکھ جناب شعاعیں ہیں، اور اس کی ایک شعاع بھی اگر باہر نکلے تو یہ سے یہ ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے؟ سائنس نے کہا. اب ہم وہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جو سائنس ایٹم تک پہنچا، ہم وہاں سے ہوتے ہیں کہ اس ایٹم کو بھی تو کسی نے وجود دیا یا نہیں دیا، وہ جو اس کو انہوں نے کشف کیا. اسی طرح اپنے آپ کو لے لیں، بالکل آسان مثالیں مفسر قرآن دامد اللہ العالی نے دی ہیں اور سمجھائی ہیں، عام آدمی سمجھ سکتا ہے. میں بیٹھا ہوں، یہ میں انسان ہوں، میرا ایک جسم ہے، یہ جو آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، محسوس ہوں آپ کے لیے، اس کے عوامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی ابتدا ایک خلیہ، ایک سیل سے ہوئی، اکائی سے ہوئی. اس ایک خلیہ میں، اس اکائی میں کہ وہ سیل اتنا چھوٹا ہے، باریک ہے کہ 10 لاکھ مرتبہ اس کو بڑا کرو. جیسے ہم جی تصویروں کو کلک کرتے بڑا کرنے کے لیے 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرو تو نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا ہے خلیہ. وہ ہے ابتدائی انسان. پھر اس ایک خلیے میں ایک پوری کائنات آباد ہے. یہ محسوسات ہیں. آپ ان مادی جس محسوس کو دیکھیں گے، اگر آپ اس میں تدبر کریں گے تو یہ سارا کچھ اتفاقاً نہیں ہوا. کوئی ہے جس نے ایک منظم ترتیب کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اس کا دعویٰ خود قرآن بھی کہہ رہا ہے. قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ آپ زمین و آسمان میں غور کرو، تمہیں اللہ کی نشانیاں، معجزات نظر آئیں گے. کہیں فرمایا کہ ہم لوگوں کو یہ نشانیاں، یہ معجزات دکھاتے رہیں گے ہمیشہ. یہ ہے برہان الحسی. آج کل کی میڈیکل سائنس لوگوں کا نسب جاننے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کراتی ہے. پہلے بھی گزارش کی تھی. وہ ڈی این اے کیا ہے؟ او میرا وراثتی مادہ. میرا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے اور اس سے پتہ چلے گا کہ میں کس سلسلہ نسب سے ہوں. وہ مرکز ہوتا ہے. وہ ڈی این اے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ مادہ 50% ماں کا ہوتا ہے، 50% باپ کا ہوتا ہے، پھر مادہ بنتا ہے، پھر وہ اس کا بنتا ہے، پھر آگے اس کی نسل. ایک سلسلہ ہے وراثتی. آج کی دنیا میں بھی آسان ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ڈی این اے پر پوری بحث کریں گے. تو پس محسوسات بھی دلیل ہیں وجود خالق پر اور وجود خدا پر. صرف ضرورت غور کرنے کی ہے کہ ہم آیا ان محسوسات میں معرفت خدا کے لیے، معرفت توحید کی خاطر آیا ہم ان چیزوں میں غور بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر ہم دیانتدارانہ غور کریں گے، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور وجود خدا پر آپ کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا، جو کہ پہلے سے ہے. اور ہماری دعوت ان کو ہے جو منکر توحید ہیں. ہماری اصل گفتگو ملحدین سے ہے کہ جو اللہ اور دین کے منکر ہیں. البرہان الحسی، وجود خدا پر حسی دلائل. حسی اس محسوساتی دلائل کو ہم پیش کر رہے ہیں. قد یسمى هذا دلیل بالدلیل استقرائی. اس دلیل یعنی اس برہان حسی یا دلیل حسی کی دلیل کو دلیل استقرائی. استقراء کیا ہوتا ہے؟ ایک جزیات کو دیکھنا، اس کو الی آخر. آسان ہے. وَهَذَا الدَّلِيلُ يَمْتَازُ عَنِ الدَّلَائِلِ الْأُخْرَى. یہ جو دلیل حسی ہے، جو محسوساتی دلائل ہیں، یہ اس دلیل فطری اور نظم سے ممتاز ہے. بئی معنی
کہ بِكَوْنِهِ مُقْنِعًا لِلْإِنسَانِ الْمُعَاصِرِ، کہ وہ آج کے انسان کو قائل کر لیتی ہے، قانے یعنی قناعت سے نہیں، یعنی قائل کر لیتی ہے کہ آگے انسان اس کو مان جاتا ہے۔ وَقَادِرًا عَلَى مُوَاجَهَةِ التَّحْدِيدَاتِ، تحدیدات کہتے ہیں چیلنجز، اور جو معاصر جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دلیل حسی قدرت رکھتی ہے۔ ففی ھذا الدلیل، اس دلیل حسی میں یا برہان حسی میں جو بھی آپ نام رکھیں یا دلیل استقرائی نام رکھیں، کوئی بھی رکھیں، یستفاد من تقدم العلوم التجریبیہ، ہم نے کہا تو علوم تجریبیہ سائنسی علوم کہتے ہیں، سائنسی علوم کی ترقی اور پیش رفت سے بھی ہم استفادہ کریں گے، والمحسوسات العلمیہ، اور جو سائنسی محسوسات جو انکشافات سائنس نے کیے ہیں ہم اس سے بھی استفادہ کریں گے۔ کیوں؟ لِإِقْنَاعِ الْإِنسَانِ معاصر، اس موجودہ انسان کو قائل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بِلُغَةِ الْعِلْمِ التَّجْرِیبِیَّ الْحِسِّ، اس سائنسی یعنی جو موجودہ سائنسی محسوسات کے مشاہدات ہیں اس کی زبان میں۔ ایک بات یاد رکھنا، سائنسی مفروضے دلیل نہیں ہوتے، سائنسی مشاہدے دلیل ہوتے ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ جو واقع میں ہو وہ تبدیل نہیں ہوتا، مفروضے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے مثال دی تھی، پہلے سائنسدانوں نے ایک فرض کیا، پھر کہتے نہیں وہ غلط تھا، پھر نیا مفروضہ۔ مفروضوں کا نہیں مانتے، مشاہدات کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ جو چیز واقع میں ہو گئی پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ھذا الدلیل یشتمل علی مقدمات، یہ دلیل حسی 3 مقدمے ہیں، بالکل آسان، ان 3 چیزوں کو اکٹھا کریں دلیل بن جائے گی۔ نمبر 1، الحصول علی جملۃ من الظواہر الحسیہ، آپ کچھ ظاہری محسوسات، ایسے محسوسات المتسالم علیہ، جو متفق علیہ ہوں فی الاوساط، تمام علمی حلقوں میں، تحقیقی، علمی، سائنسی، یعنی جن کو دنیا ساری قبول کرتی ہو، آپ چند ایک ایسے ظواہری یعنی وہ محسوسات کو جمع کریں، ان کو اکٹھا کر لیں۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ پھر کہ ہر کوئی کہے کہ ہاں یہ جی محسوسات میں سے یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر کیا کریں؟ النظر الدقیق علی اجتماع عدت عوامل لإیجاد هذه الظواہر، او متعدد عوامل جنہوں نے ان ظواہر حسیہ کو وجود دیا، ان عوامل کے اجتماع پر بغور نظر کرو۔ مراد کیا؟ یعنی دقت سے سوچو، بچار کرو، تحقیق کرو، فکر کرو کہ کتنے عوامل تھے جنہوں نے جمع ہو کر اس ایک ظاہر حسی کو وجود دیا۔ الثالثہ، اور تیسری چیز، عدم و امکان اجتماع عدت عوامل صدفتاً بدون القصد والارادہ۔ تیسرا مقدمہ کہ اتنے سارے عوامل کا اتفاقاً اکٹھا ہو جانا، جس کے پیچھے کوئی ارادہ نہ ہو، کوئی پلاننگ نہ ہو، کوئی قصد نہ ہو، ایسا ممکن کہ 1 2 3 4 5 6 8 10 چیزیں اتفاقاً اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے ایک ظاہر کو وجود دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اس کے پیچھے کسی کا قصد یا ارادہ موجود ہوتا ہے کہ جو ان کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ایک چیز کو وجود دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ بالکل آسان۔ خوب، البرہان الحسی فی القرآن، قرآن مجید نے بھی اس دلیل حسی کو لیا ہے۔ قرآن نے بھی وجود خدا پر یعنی اس دلیل حسی کو بیان فرمایا ہے، بالکل آسان۔ قال اللہ تعالی، سورہ فصلت اور آیت نمبر ہے 53، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ،
اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، یہ پوری آیت ہے۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی یعنی اللہ حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا یہ وصف کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ سَنُرِيهِمْ، ہم انہیں دکھائیں گے، لفظوں پہ غور کرنا ہے۔ الاراد الاراب تشتمل الارات الحسیت، دکھانا ایک ہوتا ہے باطن میں دکھانا، یعنی ان کا اندر روشن ہو جائے، لیکن یہ ایک دکھانا کیا ہے؟ یہ جو ارایہ ہے کہ ہم ان کو دکھائیں گے آفاق میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ارایہ حسیہ یعنی ظاہری محسوسات چیزیں ہم ان کو دکھائیں گے کہ جن میں اللہ کے معجزات ہیں اور نشانیاں ہیں۔ ظاہر الآیہ یدل علی ان ہذہ الآیہ، اور یہ آیت یہ بھی بیان کر رہی ہے کیا کہ یہ دکھانے کا عمل، یہ معجزات اور نشانیاں جو اللہ کے دکھانے کا عمل ہے، تستمر فی جمیع الاجیال، اجیال جمع ہے جیل کی، جیل کہتے ہیں نسل کو، یعنی یہ نسل در نسل جاری رہے گا۔ کیوں؟ سنوریہم، ہم انہیں آفاق عالم میں دکھائیں گے، صرف اسی زمانے کی بات نہیں ہے، یعنی ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان وعد اللہ انہ وعد من اللہ تعالی لعبادہ، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ان یریہم بعد اسرار ھذا الکون، کہ وہ اس کائنات کے کچھ راز اپنے بندوں کو دکھائے گا، وبعض اسرار انفسہم، اور ان کی ذات میں جو اللہ کے راز اسرار الہی پوشیدہ ہیں وہ بھی دکھائے گا۔ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقینا اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فَكَشَفَ لِلْإِنسان مِنْ آیَاتِهِ خلال القرون الماضیہ، گزشتہ صدیوں میں، کتنی صدیوں میں اللہ نے انسان کے لیے اپنے کتنی نشانیاں، کتنے معجزات ظاہر کیے، اپنی آیات میں سے ظاہر کیے معجزات میں انسان کے لیے، آیات کثیرہ، بہت سارے معجزات علامات اس آفاق عالم میں بھی، وفی الانفس، اور لوگوں کی اپنی ذات کے اندر بھی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ عارفو، دنیا ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچ گئی کہ لوگوں نے جان لیا کہ ان اساس بناء ھذا الکون، کہ اس کائنات کی بنیاد، خشت اول، بنیاد کہاں پر ہے؟ ہو ذرہ، وہ ہے ایٹم۔ وعرفو، اور لوگوں کو یہ بھی جان لیا کہ ان ذرۃ، کہ وہ جو ایٹم ہے، تحتوی علی اشعاع ہائل، وہ ہولناک شعاؤں پر مشتمل ہے۔ ہائل یعنی ہولناک، خوفناک، ایک بھی اگر باہر نکلے دنیا برباد کر دے۔ وَعَرَفُوا، اسی طرح یہ تو تھے نا آفاق عالم میں اللہ کی نشانیاں۔ وَعَرَفُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ، اپنی ذات میں بھی لوگوں نے اللہ کے بہت سارے معجزات دیکھے اور نشانیاں دیکھی ہیں۔ فَعَرَفُوا عَنْ تَكْوِينِهِ، انسان اپنی خلقت کے بارے میں جان گیا، کیا کہ ان اساس خلق الانسان، کہ انسان کی خلقت کی بنیاد هو الخلیہ، عربی میں خلیہ، اردو میں خلیہ بھی کہتے ہیں، اکائی بھی کہتے ہیں انگلش والے، سیل، کہ ایک سیل اس کی بنیاد ہے۔ وَعَرَفُوا كَثِيرًا الْآيَاتِ الْمَوْجُودَةِ، اور پھر ان سیلز میں، ان خلیوں میں کتنی اور اللہ کی نشانی اور معجزات ہیں، وہ بھی ان کو پتہ چل گیا۔ الْآيَاتُ الْمُنْكَشَفَةُ فِي الْخَلِيَاتِ، ان خلیوں میں جو انسان کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے، اس میں کون سی نشانیاں، کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن نے یہ فرما دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ ہے، سورہ روم آیت نمبر 20۔
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ بنایا کہاں سے اور پہنچ گئے کہاں؟ نحن نقدم دراسات مفصلہ عن الآیات الموجودة فی الخلایا، ان خلیات میں جو اللہ کے معجزات موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان قریب تفصیل سے ان کی تحقیقات آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ لِأَجْلِ أَنَّ فِي دَاخِلِ الْخُلْيَا، یہ خلیہ آیات جلیلۃ علی صنع اللہ تعالی، چونکہ ان سیلز میں، ان خلیات میں اللہ کی قدرت اور صنعت کی واضح نشانیاں اور معجزات موجود ہیں۔ وَمُدْهِشَةٌ لِلْإِنسَانِ عَلَى حَدٍّ كَبِيرٍ، اور جو بہت حد تک انسان کو حیران کر دینے والی آیات، معجزات، نشانیاں انہی خلیوں میں، انہی سیلز میں موجود ہیں۔ ان الخلیۃ تحتوی علی اربع آیات اللہ تعالی، ایک سیل اللہ کی اربع یعنی عجیب و غریب، یعنی خوبصورت عجیب آیات، نشانیاں، معجزات پر مشتمل ہے۔ ففیہا الدلیل الواضح، اور اس ایک ہی خلیہ میں واضح دلیل ہے اللہ کی قدرت و خلاقیت ہی، اور اس کے خالق ہونے پر۔ والآیات الموجودۃ فی الخلیہ، اس سیل میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں، لا تقل اہمیۃ عن الآیات، ان علامات، ان نشانیوں، ان معجزات سے کم نہیں ہیں جو کہکشاؤں میں موجود ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ اتنی ہزاروں لاکھوں کہکشائیں، اور پھر ان کہکشاؤں میں لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ ستارے ہوتے ہیں، ان کہکشاؤں میں موجود آیات خدا سے کم نہیں ہیں وہ آیات جو اللہ نے اس خلیہ میں، سیل میں رکھی ہیں۔ فاہیہ، باریک نکتہ ہے، یاد رکھنا، فی الصغر، یہ ایک سیل، یہ ایک خلیہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، لا ترى الا بعد تکبیرہا ملیون مرہ، جب تک 10 لاکھ مرتبہ، ملین 10 لاکھ، 10 لاکھ مرتبہ اس کو بڑا نہ کیا جائے، یہ نظر ہی نہیں آتا۔ آج کے دور میں آپ یوں کہیں گے کہ تصویر کو بڑا کرنے کا آپ کلک کرتے ہیں نا، یعنی 10 لاکھ مرتبہ آپ کلک کریں گے پھر وہ آپ کو نظر آئے گا، اتنا چھوٹا ہے۔ اور یہ بنیاد ہے انسان کی، اول خلق، یہاں سے انسان شروع ہوتا ہے۔ ہی من اعظم و اکبر آیات اللہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اور آیات کی عظیم ترین اور سب سے بڑی معجزہ اور آیت یہی ہے۔ اگلا جملہ سمجھنا، تبینا للباحثین، محققین کے لیے اب یہ واضح ہو گیا کیا کہ ان الخلیۃ، کہ یہ جو ایک سیل ہوتا ہے وہ جو اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے 10 لاکھ مرتبہ بڑا کرنا پڑتا ہے، اس ایک سیل میں، وہ ایک سیل عبارت عن مجتمع مشہون من المخلوقات المختلفہ۔ اللہ اکبر، وہ یہ خلیہ کیا ہے کہ وہ ایک معاشرہ ہے، ایک جمع ہونے کی مقام، مجتمع، مقام اجتماع، معاشرہ، مشہون، مشہون کہتے ہیں پر ہے، کہ وہ ایک، دوبارہ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، کہ وہ ایک خلیہ جو اتنا چھوٹا ہے جسے دیکھنے کے لیے 10 لاکھ مرتبہ کلک کر کے بڑا کرنا پڑتا ہے، وہ ایک خلیہ بھی مختلف مخلوقات سے پر ہے۔
اس ایک باریک ترین سیل میں بھی مختلف مخلوقات، لفظ مشہون مفسر قرآن نے استعمال فرمایا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وہ پر ہے او مختلف مخلوقات سے۔ وَلِكُلِّ مَخْلُوقٍ مِّنْهَا، اور مختلف مخلوقات ہیں، پھر ہر مخلوق کی سمات خاصہ، اپنی اپنی علامتیں ہیں، وادوار یقوم بہا، اور ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، ڈیوٹیاں ہیں کہ ہر جو ایک مخلوق اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ وَعَلَاقَاتٍ تَرْتَبِطُ بِغَيْرِهَا مِنْ سُكَّانِ الْخَلِيَّةِ، اور اس خلیہ میں جتنے بھی ساکن مخلوقات ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے، جس کے ذریعے وہ ساری مخلوقیں پھر ایک دوسرے سے مربوط رہتی ہیں۔ وَأَصْبَحَتِ الْآن، آج کے اس دور میں جب سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الخلایا، کہ یہ سیلز الطریق الاہم للابحاث العلمیہ، سائنسی تحقیقات کے لیے ایک بہترین اور اہم ترین راستہ یہی سیلز ہیں کہ ان پر تحقیق کیا جائے۔ وَلَهَا اہمیت کبیرہ، اور اس سیل کی، ان خلیایا کی انتہائی اہمیت ہے اسرار حیات کو سمجھنے کے لیے، افہام اسرار حیات۔ عندما یبحث عن هذه الخلیہ، کہ جب اس خلیے پر بحث کی جاتی ہے، کی جائے گی، توجد فیہا، جب ان خلیوں کی تحقیق میں وارد ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس میں ملاعین الابواب الصغیرہ، کہ او ملیون مزید ابواب، چھوٹے چھوٹے راستے، مراد کیا ہے کہ او تحقیق در تحقیق در تحقیق، لو دخلنا ہدا، کہ ہم کسی ایک میں بھی اگر داخل ہو جائیں او تحقیق کرتے ہوئے، جو اس ایک سے آگے ملین دروازے کھلے ہیں، ایک میں تحدث مفاجاتن، مفاجہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نا اچانک، یعنی یہ ہے کہ ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کائنات کیوں؟ حیث توجد ثنایا خارقۃ حدا، اس لیے کہ آپ وہاں دیکھیں گے کہ ایسی اللہ کی قدرتیں، صنعتیں کہ جو روٹین میں، یعنی جو روز مرہ ہیں، اس سے خارق العادہ ہیں۔ وَنِظَامٌ مُتَقَامِلٌ، اور ایک کامل نظام ہے، یوجد فی جسم الانسان، ایک پورا نظام انسان کے جسم میں موجود ہے۔ التی عددها 100 بلیون خلیہ، اور کہتے ہیں کہ ایک انسان میں 100 بلین یعنی 100 ارب خلیے ہوتے ہیں ایک انسان میں۔ سوف یتضح فی هذه الدراسة وجود آیات رایۃ للہ تعالی، انشاءاللہ پر واضح ہو جائے گا اس تحقیق میں کہ اللہ کے وجود پر کتنی بہترین اور خوبصورت نشانیاں، علامات، معجزات موجود ہیں۔ وَأَنَّ كُلَّ خَلِيَّةٍ فِي أَجْسَامِنَا، ہمارے جسم میں جتنے بھی خلیے ہیں، جتنے سیلز ہیں، ہر سیل تتقاصر بالانقسام، جو ہی تقسیم کرتے جائیں گے وہ بڑھتے جائیں گے، تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ وفی هذا الانقسام، اور اس تقسیم میں بھی آیت من آیات اللہ، معجزات الہی میں سے کوئی نہ کوئی معجزہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، ہر تقسیم میں پھر کوئی نہ کوئی نشانی ہے۔ کیوں؟ حیث ان الانقسام هذا یتم وفق نظام دقیق، اس لیے کہ جب ہم ان خلیات کی تقسیم کرتے ہیں، اس تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ ایک انتہائی باریک اور خوبصورت نظام کے مطابق ہے، یعنی ایک سسٹم کے تحت وہ تقسیم ہے۔ ينبع من الشعور، اور وہ خبر دیتا ہے وہ نظام کہ من الشعور والارادہ، کہ یہ سب کچھ اتفاق کا نہیں ہوا، کسی کے ارادے اور پلاننگ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حیث یوجد فی داخلہ مرکزاً، اور پھر ان خلیات کے مرکز میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈی این اے، وراثتی مادہ، ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اس کا پورا ہے لیکن ڈی این اے، انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں بات کریں گے۔ وہذا المرکز، اور یہ جو مرکز ہے جنہیں یصدر العوامر، یہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اب یہ
لِإِدَارَةِ الجسم، جسم کو ادارہ کرنے کے لیے کیسے نظام، یعنی انسانی جسم کو ادارہ کرنے کے لیے اوامر صادر کرتا ہے، تجھے کر تجھے کر تجھے کر، یہ پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. خوب. تبدأ بخلیۃ واحدہ، جس کی ابتدا ایک خلیہ سے ہوتی ہے، سیل سے، اور جو بتایا کہ وہ اتنا باریک ہے، لیکن تشکل بشراکت الاب والام، لیکن ماں باپ کی شراکت سے پھر ایک خاص شکل پاتا ہے. ثم تکثر، اور پھر اسی طرح انقسام تقسیم کے ذریعے پھر یہ تقسیم آگے بڑھتا رہتا ہے. اب یہ ڈی این اے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.